یا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس پر حاشیے میں تفسیر ہے تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، پارہ نمبر 16 صفحہ نمبر 492 سورہ مریم۔ دیکھیے حاشیہ نمبر 4 ہے کہ یہودی، عیسائی، داؤدی، مسلمان سارے دین والے آپ کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مشرکین بھی آپ کو کرشن کہہ کر آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم نبی مانتے ہیں، آپ کے مولوی لکھ رہے ہیں کہ ہندو انہی کو کرشن کہہ کر ان کا احترام کرتے ہیں، تو گویا کہ کرشن اور حضرت ابراہیم دونوں ایک ہو گئے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ آپ کے بریلی مذہب کے قابل اعتماد مفتی ہیں۔ کہاں لکھ رہے ہیں؟ قرآن کریم کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں۔ مزید دیکھیے، مجھ سے خود ایک مذہبی ہندو نے کہا کہ جنہیں تم ابراہیم کہتے ہو انہیں ہم کرشن جی کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کو ارجن۔ وہاں تو اللہ پر بات چل رہی تھی کہ دونوں کو ایک کہہ دیا تو ہوا میں اڑنے لگے، اور یہاں پر آپ کے بریلی مذہب کے مفتی لکھ رہے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں، ہندو انہیں کو کرشن کہہ کر تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ خرابی صرف امتیاز پلاموی کے اندر ہی نہیں، ان کے اکابر کے اندر بھی پائی جاتی تھی کہ آدھی ادھوری عبارت پڑھو اور بھاگ جاؤ، رخصت ہو جاؤ۔ آدھی ادھوری بات بتانا اور کسی بھی کتاب سے کوئی ایک سطر اٹھا کے اس کو حوالے کے طور پہ پیش کر کے اپنی بات کو غلط طریقے سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ صرف امتیاز پلاموی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اکابر کا بھی یہی طریقہ تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شری رام اور شری کرشنا، ان کی تعلیمات کو پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور یہی بات محمود مدنی نے آن دا اسٹیج بولی میڈیا چینل کے ایک پروگرام میں، کہ ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو اس کے جواب میں مفتی امتیاز پلاموی نے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نور العرفان سے ایک حوالہ دیا کہ بھئی ترجمہ قرآن کنز الایمان پر جو تفسیر موجود ہے، تفسیر نور العرفان جو حاشیہ موجود ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ کرشن جی نبی تھے اور ارجن جی بھی نبی تھے۔ واہ! آپ نے سنا کیا کہا مفتی صاحب نے؟ ارے بھئی مفتی امتیاز پلاموی صاحب، آپ صرف پڑھنا جانتے ہو، سمجھنا نہیں جانتے۔ اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ میرا نظریہ یہ ہے، یا میرا ماننا یہ ہے کہ کرشن حضرت ابراہیم ہیں اور ارجن حضرت اسماعیل ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کچھ غیر مسلم حضرت ابراہیم کو کرشن کہتے ہیں اور حضرت اسماعیل کو ارجن کہتے ہیں، اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ مجھے ایک ہندو ملا اور اس نے یہی کہا کہ تم حضرت اسماعیل کہتے ہو، ان کو نبی کہتے ہو، ہم ان کو ارجن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہندوؤں کے اقوال کی بات کی، انہوں نے بذات خود کلیم نہیں کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرشن مانتے ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارجن مانتے ہیں۔ مفتی امتیاز پلاموی، اگر میں یہ کہوں کہ صاحب مفتی امتیاز پلاموی نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی منو ہیں، اور میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ دوں، تو کل کو جو پڑھنے والے لوگ ہوں گے تو وہ اس کا یہ مطلب نکالیں گے کہ سرداج رضوی کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام ہی منو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف نقل کیا ہے، میں نے قول بیان کیا ہے، لیکن کہا تو امتیاز پلاموی نے ہے نا۔ ایسے ہی حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے بذات خود کلیم نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کرشن ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ارجن ہیں۔ ایسا کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، اور انہوں نے اقوال نقل کیے، نہ کہ بذات خود کلیم کیا۔ لیکن آپ کے مولانا قاسم نانوتوی اور محمود مدنی بذات خود کلیم کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے یہ لگتا ہے کہ شری رام اور کرشنا جی نبی تھے۔ اب آپ نے ایک بات کہی کہ قطعی طور پر نہیں کہا کہ وہ قطعی طور پر نبی تھے، یقینی طور پر نہیں کہا، ایسا لگتا ہے۔ واہ جی واہ، دروازہ کھول دیا نا آپ نے۔ جیسے آپ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا کہ کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے ہی راستہ کھول دیا نا۔ اگر تعلیمات اور ٹیچنگز کی بنا پر نبی مان لیا جائے تو پھر گوتم بدھ کی تعلیمات کیا خراب ہیں؟ کیا اس میں مار کاٹنے کی تعلیمات ہیں ان کی؟ وہ بھی تو انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہ بھی تو بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے تو جو ہے گوتم بدھ کو بھی تم کلیم کرو گے کہ وہ نبی تھے، یہ دروازہ کھل جائے گا۔ اسی طرح سے پھر گرو نانک تک بات آئے گی، جو سکھوں کے گرو ہیں،
ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز. پھر آگے وقت گزرے گا، کوئی کلیم کر بیٹھے گا کہ گرو نانک کی تعلیمات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے. تو یہ تو دروازہ کھول دیا آپ نے، چور دروازہ کھول دیا کہ ان کی تعلیمات سے، ان کی ٹیچنگ سے یہ لگتا ہے کہ وہ نبی تھے. امتیاز پلاموی صاحب کہیے کہ یہ کفر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن و احادیث میں ہمیں نہیں ملتا، جن کے بارے میں نہ کنایتاً نہ اشارتاً قرآن میں احادیث میں کہیں نہیں ملتا، یا بنی اسرائیل کی ان روایتوں تک میں نہیں ملتا جو روایت قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صاحب ان کی تعلیمات سے لگتا ہے کہ وہ نبی تھے؟ آپ کے مولانا قاسم نانوتوی نے یہ کلیم کیا ہے، محمود مدنی نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تعلیمات سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی تھے. تو پھر اس حساب سے تو اور بھی بہت سارے مہاپرش دنیا میں آئے، بہت سارے ایسے لوگ آئے جن کی تعلیمات بہت اچھی تھی، بہت اعلیٰ تھی. تو پھر تو یہ دروازہ کھل گیا، لوگ آتے جائیں گے، کہتے جائیں گے کہ ان کی تعلیمات سے تو یہی لگتا ہے کہ اپنے دور کے نبی تھے. تو یہ ڈنڈی مارنا بند کیجئے. لیکن مدنی حضرات کے خلاف تمہارے قلم میں جان نہیں ہے، ہم جانتے ہیں لقوہ مار جائے گا، تم ڈیفینڈ کرو گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اوم اور اللہ کو، اوم اور اللہ ایک ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنی طاقت لگا رہے ہو، کتنی محنت کر رہے ہو. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ عمیر الیاسی دیوبندی، مفتی امتیاز پلاموی تمہارے جیسے لوگوں سے متاثر ہو کر رام مندر کے ادگھاٹن میں پہنچ کر وہاں جا کر درشن کیے، چونکہ تمہارے نزدیک تو سب کچھ ایک ہے، اوم اللہ ایک ہے، چاہے بھگوان کہو، چونکہ تم تو اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے عمیر الیاسی دیوبندی رام مندر کے ادگھاٹن میں پہنچ گئے اور رام جی کے درشن کیے. آگے بڑھتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی کتاب فتاوی رضویہ شریف کا انہوں نے حوالہ دیا کہ صاحب فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے ایشور اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو لہٰذا اگر ارشد مدنی صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ اور اوم ایک ہے تو اس میں کیا غلط ہے، فتاوی رضویہ میں بھی تو ایشور لکھا ہوا ہے. مفتی امتیاز پلاموی صاحب آپ نے ڈنڈی ماری، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے ایک سطر پڑھی بس اور بھاگ لیے. پوری عبارت تو پڑھنا تھی نا، اور اس کو سمجھتے تو کم سے کم. میں پوری عبارت سامنے رکھتا ہوں، دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے ایک سوال کیا گیا کہ بھئی ایک شاعر نے کچھ اشعار پڑھے اور ایک شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے سام ہری کہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم بتائیں. سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا. اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے لکھا، احمق بھی لکھا شاعر کو، جاہل بھی لکھا، گوار بھی لکھا. اور آگے لکھتے ہیں ہر زبان ہندی میں جو معبود برحق کے اسما سے ہے، یعنی جو لفظ ہر ہے، ہر جس کو بولتے ہیں، جو لفظ ہر ہے یہ زبان ہندی میں معبود برحق کے اسما سے ہے، جیسے ایشور. اور بظاہر اس میں کوئی معنی محال نہیں، یعنی ایشور اور ہر میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو اللہ کے لیے محال ہے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے رام میں ہے کہ ہر چیز پر رما ہونے اور سرایت و حلول پر دلیل ہے. مفتی امتیاز پلاموی صاحب اس سے کیا سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی ایسا خراب معنی تو نہیں ہے ہر میں یا ایشور میں جیسے رام میں ہوتا ہے. یعنی رام کا جو معنی ہے، جو میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ کڑ کڑ میں رام، ہر ذرے ذرے میں رام، ہر چیز میں رام. تو اگر یہ معنی مانا جائے کہ کڑ کڑ میں خدا ہے، ہر ذرے میں خدا ہے، ہر چیز میں خدا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لمٹ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت کا تعین کرنا ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا، یہ جواب دیا کہ ہر اور ایشور جو ہے ان کے اندر کوئی ایسا خراب معنی تو نہیں ہے جو اللہ کے لیے محال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایشور اور ہر میں کوئی ایسا معنی تو نہیں جیسا خراب معنی رام میں ہے کہ کڑ کڑ میں رام مانا جائے، ذرے ذرے میں رام، ہر چیز میں رام. تو اس طرح سے ہر میں اور ایشور میں ایسا کوئی معنی تو نہیں ہے، خراب معنی تو نہیں ہے جو اللہ کے لیے محال ہے. لیکن آگے کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں؟
اب اس سے امتیاز پلاموی صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ دیکھو بھئی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھ دیا کہ ایشور اللہ کا نام ہے، ہندی زبان میں اللہ کے اسما سے ہے، عربی اللہ کے اسما سے ہے. بھئی آگے بھی تو پڑھ دیتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اتنا سب کچھ کہنے کے بعد پھر یہ لکھا، یہ فرمایا شاعر نے خطا کی، برا کیا، اس پر توبہ لازم ہے. اللہ اکبر. مگر حکم کفر غلو و غلط ہے. یعنی ہر استعمال کیا اس نے اپنی شاعری میں، سام ہری کہا یا ایشور کہا، تو البتہ اس نے کفر تو نہیں کیا. کفر اس لیے نہیں چونکہ ہر اور ایشور میں کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو اللہ کے لیے محال ہے. جیسے رام میں ہے، کڑکڑ میں رام، ذرے ذرے میں رام، ہر چیز میں رام. تو اس لحاظ سے اس پہ حکم کفر تو نہیں لگے گا ہر استعمال کرنے پر، لیکن پھر بھی اس پر توبہ لازم ہے. اس نے برا کیا، اس نے خطا کی ہے. اس سے کیا مطلب نکالتے ہیں اب؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نظریہ یہ ہے، اگرچہ ایشور اور ہر کے معنی میں خرابی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال جو کرے گا اس پر توبہ لازم ہے. اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی چاہیے. امتیاز پلاموی صاحب اسی کے ضمن میں، اسی کے کانٹیکسٹ میں علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فتاوی شارح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے چونکہ ایشور کو اللہ کے اسما سے مانا ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی ایسا خراب معنی نہیں ہے جو اللہ کے لیے محال ہے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہندوؤں کا عرف ہے. مشرکین کے عرف میں ایشور بولا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان اس طرح سے بولے گا کہ بھئی ایشور نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، تو انجان ویکتی جب اس کو سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ ہندو ہے. تو حضرت علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ یہی لکھتے ہیں کہ ایشور کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا نظریہ ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا محمود مدنی کی طرح کہ صاحب، ارشد مدنی صاحب کی طرح کہ صاحب اوم ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، اور اوم بھی کہو، اللہ کو ایشور بھی کہو. تو انہوں نے شاعر پر، اللہ کو سام ہری کہنے والے پر حکم توبہ بھی لگایا. علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کو بھگوان کہنا کفر ہے، لیکن گوڈ اور ایشور کہنا یہ معنی کے اعتبار سے تو غلط نہیں. گوڈ کہتے ہیں محافظ کو، حفاظت کرنے والے کو، لیکن گوڈ انگریزوں کے عرف عام میں گوڈ بولا جاتا ہے. تو اگر کوئی گوڈ کہے گا تو سننے والا سمجھے گا کہ شاید یہ کرسچین ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ایسے ہی ایشور یہ ہندوؤں کا عرف ہے، ہندوؤں کے عرف عام میں مستعمل ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کا استعمال کرنے والے شاعر پر حکم توبہ لگایا. آپ محمود مدنی صاحب اور ارشد مدنی صاحب کے بیانات کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں خود کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں. آپ جسٹیفائی کرنا بند کریں. آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے عمیر الیاسی جیسے دیوبندی مندر پہنچ جاتے ہیں، رام مندر کے ادگھاٹن میں جا کر پیش نظر آتے ہیں. آپ دروازہ جو کھول رہے ہو نا کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کو اوم بھی کہو، ایشور بھی کہو، رام بھی کہو، بھگوان بھی کہو، جو بھی کہنا ہے، ایک اللہ ہے، سب یہی مانتے ہیں کہ ایک ہے، الگ الگ ناموں سے مانتے ہیں. اگر یہ دروازہ کھولو گے نا تو پھر حالت ایسی ہو جائے گی عمیر الیاسی دیوبندی کی طرح. پھر مسلمان بھی کثرت کے ساتھ مندروں میں جائیں گے اور کہیں گے یار جب اوم اور اللہ ایک ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، سب کو مانو. یہ آپ شرک کا دروازہ کھول رہے ہیں. اور محمود مدنی صاحب نے جو کہا، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ کرشنا اور شری رام نبی تھے، آپ اس پر حکم لگائیں اور آپ دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیں کہ لگتا ہے کیا اس کی گنجائش ہے اسلام میں. ارے جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے، آپ ان کو نبی بتا رہے ہو. جن کو معبود بنا کر پوجا کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نبی تھے. اللہ اکبر. جس پتھر کی پوجا کی جاتی ہے، اگرچہ پتھر کا کوئی قصور نہیں اس کی پوجا کرنے میں، لیکن پھر بھی وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو مفتی امتیاز پلاموی صاحب نے جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. رہ گئی بات کنز الایمان کے حاشیے کی، تفسیر نور العرفان کی، جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ بھئی بعض ہندو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم نبی مانتے ہو وہ ہمارے کرشن ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے ارجن ہیں. تو انہوں نے بذات خود نہیں کہا کہ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. یہ اہل سنت کے کسی عالم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے حنوت کا نظریہ بیان کیا.
مشرکوں کا نظریہ بیان کیا، ہندوؤں کا نظریہ بیان کیا، قول بیان کیا، اور تمہارے محمود مدنی صاحب نے بذات خود کہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے خود کلیم کیا ہے اور خود لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس کا آپ جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔